السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمد للہ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے ایمان کی شاخوں کا، تو اس کا پہلے ہم پچھلے ہفتے کا تھوڑا سا مختصر اور جلدی سے اس کا مراجعہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے بھی دماغ میں اچھی طرح سے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور کوئی بعد میں مشکل نہ ہو۔ تو ایمان کی پہلی شاخ ہم نے کہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری شاخ تھی اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ تیسری شاخ ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور چوتھی شاخ ہے ایمان کی کتابوں پر ایمان لانا، اور ان کتابوں کے ساتھ قرآن مجید بھی ہے، ساری کتابوں پر ایمان لانا۔ اور پانچویں شاخ، ایمان کی پانچویں شاخ ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں، سنت سے اور قرآن سے اس کو دلیلوں کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اور ایمان کی چھٹی شاخ جو ہے وہ ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور چھٹی شاخ تک ہم لے چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اللہ ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ صرف پڑھنا ہی ایک بات نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عمل ہے۔ الحمدللہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی ساتویں شاخ، مر جانے کے بعد پھر جی اٹھنے کی یعنی زندہ ہونے کی تصدیق کرنا۔ انسان مر جائے گا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرے گا، اس پر ایمان لانا۔ قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اور اپنے اپنے عملوں کے محاسبے کے بعد، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جس نے اعمال کیے ہوں گے اس کے پوچھ گچھ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے نیک عمل کیے ہوں گے اس کو جنت میں، اور جس نے برے عمل کیے ہوں گے، بد اعمال کیے ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم واصل کرے گا، جزا اور سزا عطا فرمائے گا۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر کافر جو ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے۔ کافر کہتے ہیں انسان مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کافر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بہت سے تو جلا دیتے ہیں کافر لوگ، جب کوئی مرتا ہے ان کا تو اس کو جلا دیتے ہیں، پھر اس کی راکھ کو کوئی سمندر میں پھینک دیتے ہیں، کہیں گندے نالے میں ڈال دیتے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا اور دیکھتے ہوں گے اکثر افلام میں، فلم ہندی میں، اور یہ کافروں کی فلم ہندی ہے، افلام ہندیہ جو ہے وہ کافروں کی ہے، تو استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں جلاتے ہیں زندہ یعنی مردہ لاش کو لکڑیاں رکھ کر اور اس میں آگ لگاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ میں گئی تھی انڈیا، تو میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، بڑا شوق ہے ایسی جگہ میں جانے کا، تو ہم وہاں گئے، ان کے جو مرگٹ ہے ان جو کہتے ہیں جہاں پہ جلاتے ہیں وہاں پر گئے، تو اتنی سخت ادھر اتنی بدبو تھی کہ سانس نہیں لیا جا رہا تھا، اور ہمارے سامنے ہی لکڑیاں جو تھیں وہ جل رہی تھیں، اتنی بدبو تھی، یہاں تک کہ جو ہم کو لے کے گیا تھا وہ تو گھس ہی نہیں سک رہا تھا۔ لیکن میں نے جیسے کہا میرے شوہر کو دیکھنے کا ایسی جگہ ہے شوق ہے، تو ایسی جگہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور عبرت حاصل کرتا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو لوگ ہیں نا،
جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. اس واسطے اسلام نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسے کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ہدایت عطا فرمائی ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ ہم کو ایمان پر ثابت قلبی عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، آخر دم تک، آخری وقت تک، موت کی آخری، جب تک موت ہمارے حلق تک نہ پہنچ جائے، اللہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما دینا. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم جل آخر کلامی من الدنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اور وہ شخص فلاح پا گیا جس نے دنیا میں توحید پرستی اختیار کی، توحید پر قائم رہا، توحید کا پابند رہا اور شرک نہیں کیا، اور پھر اس کی موت لا الہ الا اللہ پر ہو گئی، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ منہ سے نکل گیا، تو الحمدللہ دخل الجنہ، فوراً جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے اس لا الہ الا اللہ پر، لا الہ الا اللہ پر ہی اس کی شہادت دیتے ہوئے اور توحید کی سمجھ کے ساتھ شرک سے بچتے ہوئے ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو اسی کلمہ لا الہ الا اللہ پر آئے. اور قیامت والے دن بھی جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں، اور وہ جھنڈا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا، جو تمہارے اور میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھامے ہوں گے، اور آپ کی امت آپ کے جھنڈے تلے کھڑی ہوگی. سبحان اللہ. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو اسی لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم رکھنا، جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین. تو کافر جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے؟ ان کا ایمان کیا، وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں جو مر گیا وہ مر گیا، ختم ہو گیا، اب اس کی پیدائش جو ہے، اب اس کی اس کا دوبارہ زندہ اٹھنا جو ہے وہ نہیں ہوگا، فنا ہو گیا، خلاص ختم ہو گیا انسان. لیکن بہت سے کافر ہیں، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو مر گیا اور جلا دیا گیا تو اس کی نئی پیدائش ہوتی ہے، کوئی کسی پوتے کے روپ میں آتا ہے، کوئی کسی نواسے کے روپ میں آ جاتا ہے. تو ان کا عقیدہ یہ گندا عقیدہ ہے کہ بھائی اس کی روح، ان کی روح جو ہے جو چلے گئے ان کے اندر آ گئی، پوتے کے اندر، یا پوتا جو نیا یعنی مولود ہوا ہے بچہ، اس کے اندر آ جاتی ہے اس کی روح. تو یہ بھی عقیدہ جو ہے باطل ہے اور غلط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التغابن میں زعم الذین کفروا ان لن يبعثوا قل بلی وربی لتبعثن. کفار یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہرگز زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہم زندہ نہیں ہوں گے، فنا ہو گئے، جو مر گیا فنا ہو گیا، نہیں زندہ کیے جائیں گے، اور زندہ کرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کہہ دیجئے قل بلا وربی لیبعثن. اللہ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمہارا گمان غلط ہے، تمہاری یہ بات غلط ہے، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا بلا وربی، خدا کی قسم کھا کے آپ کہیے خدا کی قسم. یعنی یہ بات کیا ہے؟ صحیح ہے، سچی ہے، پکی ہے، کہ یہاں پر اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ خدا کی قسم تم ضرور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اور دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الجاثیہ میں آپ نے پڑھا ہے اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرتا ہے، پھر تم کو مار دے گا، پھر تم کو زندہ کر کے
قیامت کے دن جمع کرے گا. سبحان اللہ. جس دن کے آنے میں یعنی قیامت کے دن کے آنے میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں. اسی قسم کی اور بھی بہت ساری آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہیں. اور حضرت جبریل کی جو حدیث ہے جو آپ نے بھی پڑھی ہے نا اربعین نبوی میں، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص آیا تھا اور وہ کپڑے پہنا ہوا تھا، اس کے بال جو تھے پراگندہ تھے مٹی میں، اس کے بال جو تھے اس پہ کوئی گرد و غبار نہیں تھا اور بالکل سفید لباس میں آیا تھا. اور جب اس نے آن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے تھے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، تو اسی میں سے ایک سوال کیا تھا ایمان کے بارے میں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو پھر جواب یہ تھا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر وبالبعث بعد الموت وبالقدر کلہ. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کیا ہے، تو جواب تھا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتوں اور رسولوں پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو رزین العقیلی فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ کیف یعید اللہ الخلق وما آیت ذلك فی خلقہ قال اما مررت بوادی قومک جدبا ثم مررت يهتز به خضرا قلت نعم قال فتلك آیت اللہ فی خلقہ كذلك يحيي اللہ الموتى. یہ مشکات کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کو کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو کیسے مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اور دنیا میں اس کی کیا نشانی ہے؟ دنیا سے مجھے کوئی مثال دے کے یا نشانی دے کے مجھ کو بتائیے، واضح کیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اپنی قوم کے یعنی تم اپنی کسی بستی میں اپنی قوم کی کسی زمین کے اوپر سے گزرے ہو جو زمین خشک ہوتی ہے، مری ہوتی ہے، تر و تازہ نہیں ہوتی، لہلہا نہیں رہی، ٹھیک ہے، بالکل خشک ہے. وہاں سے کہیں تمہارا کبھی گزر ہوا ہے؟ نہ اس میں کوئی گھاس ہوتی ہے نہ کوئی سبزہ ہوتا ہے. اس زمین پہ تمہارا کبھی گزر ہوا ہے؟ بس وہاں پر ہوا سے مٹی اڑتی ہے، دھول اڑتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں سے تو کئی مرتبہ گزر ہوا ہے اور ہم گزرتے ہی رہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تم نے دیکھا ہے کہ جب اس جگہ میں بارش آتی ہے تو بارش آنے کی وجہ سے وہ زمین لہلہا جاتی ہے، سبزہ اگ جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے وہ زمین. آپ نے فرمایا یہی نشانی ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی مردوں کو زندہ کرے گا. جیسے مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وہاں سے کھیتی اور سبزہ اگنے لگتا ہے، اسی طریقے سے قبروں سے مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف چلنے لگیں گے. اور ایک حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. بخاری و مسلم کی حدیث ہے. سور پھونکنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا. یہ تو معلوم ہے نا آپ کو کہ
2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. ایک دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل جب سور پھونکے گا ساری دنیا مر جائے گی، جتنے بھی مخلوق ہیں سب مر جائیں گے. اور پھر فرمایا 40، صحابہ نے کہا 40 دن 40 مہینے. آپ نے صحابہ نے صحابی سے پوچھا تو آپ نے سکوت فرمایا. ہو سکتا ہے 40 سال، ہو سکتا ہے 40 مہینے، ہو سکتا ہے 40 گھنٹوں کے بعد، ہو سکتا ہے 40 منٹوں کے بعد. اس کا جواب نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، تو کہا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کے بعد آسمان سے بارش برسائے گا. اس طرح زندہ ہوں گے اس بارش کے برسنے سے. جب ایک دفعہ سب فوت ہو جائیں گے تو بارش برسائے گا، اور اس طرح سے زندہ ہوں گے جس طرح سے گھاس اگتی ہے، مردے اس طرح زندہ ہوں گے جس طرح گھاس اگتی ہے. اور انسان کی تمام چیزیں سڑ گل جائیں گی مرنے کے بعد. جب زمین میں دفنا دیا جاتا ہے تو سارے جسم کا سب کچھ سڑ گل جاتا ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی جو نیچے ہوتی ہے نا، جس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہ باقی رہتی ہے، اور وہ ہوتی ہے، اس کا نام ہے عجب الذنب. یہ ہڈی یہ رہے گی، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو دوبارہ کھڑا کرے گا. یہ نکلے گی، اس کے اوپر اللہ اس کا پورا جسم مرکب کر دے گا، اور پھر اس میں روح ڈال دے گا، اور پھر اس کو چلتا پھرتا بنا دے گا. سبحان اللہ. بس صرف ایک بات یاد رکھو، سارے لوگوں کی، ساری مخلوق کی، سب انسانوں کی اور سب جنوں کی جسم جو ہیں اس کو مٹی کھا لیتی ہے، گل سڑ جاتا ہے جسم، لیکن نبیوں کے جسم نہیں سڑتے. نبیوں پر زمین کی مٹی کو کھانا حرام کیا گیا ہے. زمین صرف پیغمبروں کی مٹی کو، ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی مٹی. زمین جو ہے، ٹھیک ہے، صرف مخلوق کے جسم کو مٹی جو ہے وہ سارا گلا اور سڑا دیتی ہے. اب ہم ایمان کی کون سی شاخ لیتے ہیں؟ 8ویں شاخ، حشر پر ایمان لانا. حشر کیا؟ قیامت کا دن، اس کے اوپر ایمان لانا. یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اٹھا کر پھر میدان محشر میں ہم کو اکٹھا کیا جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے. اب اس کی تشریح کرنے لگے تو بہت سارا وقت چاہیے، اس لیے میں مختصر الفاظوں میں تشریح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں اور سمجھنے میں بھی مشکل پیش نہ آئے. حشر کا میدان، اس میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے کا حکم دے گا، اور سب کے سب جب قبروں سے نکلیں گے تو بھاگیں گے اور سب ننگ دھڑنگ ہوں گے. سب کو معلوم ہے یہ میدان محشر کے دن سب ننگے ہوں گے، سب کے جسم بالکل کپڑوں سے خالی ہوں گے، اور یہ جو ہے دوڑتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدالت لگی ہوئی ہوگی. اللہ اپنی کرسی پر ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگ دوڑ لگائیں گے اور میدان محشر میں سب جمع ہوں گے. تو یہ بھی بتا دوں کہ اس پہ بھی کافروں کا ایمان نہیں ہے. کافر لوگ اس دن کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں بس مر گئے، برباد ہو گئے، فنا ہو گئے، اب نہ ہی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور نہ ہی کوئی قیامت کا دن ہے. اسی واسطے تو وہ گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہے نا، ظلم پہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے ان کو پتہ نہیں، اسی لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اور یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور ہم کو حساب کتاب دینا ہوگا. لیکن مسلمان اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کے اوپر ایمان لاتا ہے. اگر ایمان نہیں لائے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے. یاد رکھو، جو قیامت پر، جو تقدیر کے دن پر، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے. کافروں کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. کافر اس کو مانتا ہی نہیں ہے. نہ ہی مانتا ہے
کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور نہ ہی مانتا ہے کہ کوئی جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ اسی لیے وہ ظلم اور برائیاں اور گناہ اور زنا کی وادیوں میں اور قتل و غارتگی میں اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں کچھ بھی آر محسوس نہیں کرتے، اور ان کو کچھ بھی، اس لیے کہ ان کو وہ اس پر ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں بھی فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا۔ اے ہمارے نبی، اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جب یہ قیامت والے دن اپنے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ایک عجیب بات دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یعنی قیامت کا دن حق نہیں ہے؟ تم تو مانتے نہیں تھے نا اس کو، تو کیا یہ حق نہیں ہے؟ آج وہ دن تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیا؟ آج تم سب جمع نہیں ہوئے اس جگہ میں؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو پھر اس دن جواب دیں گے کیوں نہیں، اپنے پروردگار کی قسم یقیناً یہ سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم متقیوں کو رحمان کے پاس، یعنی اپنے پاس مہمانوں کو اکٹھا کریں گے۔ اللہ ہم کو بھی مہمانیت نصیب فرمانا، اور اللہ ہم کو مہمان ہی بنا کر جنت میں داخل کر دینا، گناہ گار نہ بنانا کہ گناہ گاروں کی صف میں ہم کو کھڑا نہ کرنا اپنی رحمت اور برکت سے۔ فرمایا اس دن کو یاد کرو جب ہم متقیوں کو رحمان کے پاس یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مہمانوں کو اکٹھا کریں گے، یعنی ہم سب کو اکٹھا کریں گے، اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ جو مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو پیاسا، ان کی کوئی مہمانی نہیں ہوگی۔ مہمانی ہوگی تو گرم پانی سے مہمانی ہوگی، تھور سے مہمانی ہوگی، پیپ سے مہمانی ہوگی ان کی۔ لیکن مومنوں کی مہمانی تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگی، مسلمانوں کی مہمانی کیا ہوگی، جو توحید پرست ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی مہمانی آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوگی۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ہمارا شمار ان میں سے کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ المطففین میں بھی فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اسی بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے؟ بڑا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اسی بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے پاس ننگے دھڑنگے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اور ہم سب کا اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا لوگوں کو۔ کہاں جمع کرے گا؟ کیسی زمین میں جمع کرے گا؟ سبحان اللہ۔ کہا کہ ایسی چٹیل زمین میں جو سفید ہوگی، کچھ بھی تو نہیں ہوگا، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی قلعہ ہوگا کہ جس کے نیچے ہم سائے میں جمع ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، نہیں، بلکہ چٹیل میدان اور سفید میدان ہوگا جہاں کوئی بھی پہاڑ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دوسری حدیث یقوم الناس لرب العالمین حتی یغیب احدهم فی رشحہ
الی انصاف اذنیہ، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اپنے اپنے پسینوں میں ہر انسان بقدر اعمال، جیسے جس کے اعمال ہوں گے وہ اپنے پسینے میں نہا رہا ہوگا، اپنے پسینے میں غرق ہوگا۔ اس کی تفسیر جو ہے بڑی لمبی حدیث ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جن کے پسینے پیری بس ان کے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، بہت سو کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، بہت سو کا پسینہ ناف تک ہوگا، بہت سو کا پسینہ کندھے تک، بہت سو کا پسینہ گردن تک ہوگا، اور اپنے ہی پسینے کے اندر، اور بہت سے تو ایسے گناہ گار ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم کو اس دن کی گھبراہٹ سے بچائے اور اس دن کے عذاب سے بچائے۔ میری بہنوں، یہ دن جو ہے بہت بڑا مشکل والا ہوگا، بہت ہی، لیکن مومن کے لیے بہت ہی اچھا دن ہوگا، آسانی والا ہوگا۔ کوئی بھی اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی صورت کی تپش اس کو پریشان نہیں کرے گی، اپنے ہی اعمال کے سائے میں وہ چل رہا ہوگا قیامت والے دن میدان محشر میں۔ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، نیک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے کہ میں ان ساری چیزوں پر ایمان لے آؤں اور اعمال صالحہ نہ کروں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی کرنے ضروری ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر انسان جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اگر صرف ایمان ہوگا ان ساری چیزوں پر کہ میں اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، ہر چیز پر ایمان لائی ہوئی ہوں تو میں بڑی بے فکری ہو جاؤں کہ بھئی مجھ کو تو جنت مل جائے گی۔ نہیں، جنت صرف ایمان لانے پر نہیں ملے گی، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جگہ جگہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال بھی نیک کیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، جنت کا مکین بنائے گا انشاءاللہ۔ ایمان کی نویں شاخ، مومنوں کے جنتی اور کافروں کے جہنمی ہونے کی تصدیق کرنا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جو لوگ ایماندار ہو کر نیک عمل کریں گے ہم ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورۃ ہود کی آیت میں فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو لوگ ایماندار ہو کر نیک کام کریں گے، ایمان لانے کے بعد، یہ شرط ہے، ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طریقے سے کافروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ کافروں کے لیے کیا ہے؟ والذین کفروا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، سورۃ المائدہ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ کافر ہوئے یعنی ایمان نہیں لائے، جیسا کہ قیامت کے دن پر کافر ایمان نہیں لاتے، ہے نا، میدان محشر میں کھڑے ہونے پر یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان نہیں لاتے، انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، انکار کیا، کافر ہیں یہ۔ کفروا بآیاتنا، یہ آیتیں جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اور حدیث میں ان کے رسولوں نے بتائی ہیں، ان کے پر ایمان نہیں لا رہے، کفر کر رہے ہیں ہماری آیتوں پر، تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا قیامت والے دن؟ اولئک اصحاب الجحیم، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور ایک اور سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو لوگ ہماری آیتوں سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ان قریب ان کو آگ میں داخل کرے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے اذا مات احدکم عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان كان من اہل الجنة فمن اہل الجنة وان كان من اہل النار فمن اہل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعث الله تعالى الیہ یوم القیامہ. بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جب مر جاتا ہے نا قبر میں تو صبح شام اس کا ٹھکانہ قبر میں اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو اس کو جنت دکھائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اس کو قبر میں جنت دکھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مہمانی بھی کرتا ہے نا قبر میں کہ میرا بندہ جو ہے مایوس نہ ہو جائے, پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہا اور میرے اوپر اور میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا رہا اور ایمان میں بھی پکا تھا, تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں دکھاتے ہیں کہ مایوس نہ ہو, پریشان مت ہو, یہاں پر تو بیٹھا ہوا ہے لیکن آخر میں تیرا ٹھکانہ کیا ہے, جنت دکھاتا ہے جنتی کو. اور اگر وہ دوزخی ہوتا ہے, برے اعمال کیے ہوتے ہیں, اس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہوتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری و اطاعت میں زندگی نہیں گزاری ہوتی, تو اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے, جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی اس کو ہر روز صبح شام دکھائی جاتی ہے. اور اس سے کیا کہا جاتا ہے, یہی تیرا ٹھکانہ ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس قبر سے اٹھائے گا اور پھر تم اپنی اپنی جگہوں میں ہمیشہ رہو گے. جب قبر سے اٹھائے گا تو میدان محشر سے جب حساب کتاب کے بعد جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے, تجھے جہنم واصل کیا جائے گا, یہ تیرا ٹھکانہ ہے. اللہم احفظنا اللہم لا تجعلنا منہم. ایمان کی 10ویں شاخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے واجب ہونے کی تصدیق کرنا. اللہ کی محبت کے واجب ہونے کی تصدیق کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں والذین آمنوا اشد حبا للہ. مشرکوں کو جو اپنے شرکاء سے محبت ہے, مشرک جو ہے نا وہ اپنے شریکوں سے جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا, جن کو اللہ کے سوا اپنا انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے, جن کو اٹھتے بیٹھتے ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں یا جن سے واسطے و وسیلے تلاش کرتے ہیں, جو اپنے ان سے محبت ہے وہ محبت کرتے ہیں تو ان کو پکارتے ہیں نا. اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے ان کو جو اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتے ہیں. قبر والوں کو درگاہوں پہ جا کر, مزاروں پہ جا کر مردوں کو اٹھتے بیٹھتے حاجت روا و مشکل کشا سمجھتے ہیں اور ان کو مغیث سمجھتے ہیں. یاد رکھو مغیث جو ہے وہ کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالی. غوث اعظم, یہاں پر آج کل بہت سارے پیروں کو اور بہت سارے مریدوں کو, بہت سارے اپنے درویشوں کو مغیث بنایا ہوا ہے اور کہتے ہیں یہ ہمارے غوث اعظم ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. غوث اعظم ایک ہی ہے, فریاد رسی کرنے والا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالی. تو جو کافر نہیں بلکہ مشرک لوگ بھی, کافر بھی اللہ کے سوا بتوں کو پکارتے ہیں, بتوں سے حاجتیں طلب کرتے ہیں. مسلمان بھی آج کا کہتا تو مسلمان ہے, اپنے آپ کو دعویٰ تو کرتا ہے لا الہ الا اللہ, لیکن اس کے دل میں اتنی محبت نہیں ہے اللہ کی جتنی محبت اس کی اپنے پیرانے پیر کی ہے. تو کہا یہ جو مشرک ہیں, یہ جن کو اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سوا پکارتے ہیں, اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں, ان کو جتنی ان سے محبت ہے نا, ایمان والوں کو اس سے زیادہ اللہ کی محبت ہے. ایمان والے جو ہیں جب ان کے سامنے پیروں اور فقیروں اور ان کا نام لیا جائے تو بتاؤ کراہیت آتی ہے نا. جو مومن ہے, جو توحید پرست ہے, وہ ان سے نفرت کرتا ہے کہ میں غیر اللہ کو پکاروں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں اللہ کو چھوڑ کر جس نے مجھ کو پیدا کیا, جو مجھے ہر چیز سے نواز رہا ہے, ہر طرح کی نعمت سے اللہ نے دیا ہے, اگر اس کی بھی تشریح کرنے لگوں تو صبح سے شام ہو جائے گی. لیکن میں
بہت زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتی، انشاءاللہ پھر کسی وقت اس کی بھی تفسیر کریں گے، لیکن ابھی جو ہمارے دروس چل رہے ہیں الحمدللہ مختصر الفاظوں میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو جو مشرک لوگ ہیں وہ اپنے شرکاؤں سے جتنی محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ اللہ اکبر، 3 خصلتیں جس میں ہوں گی، آج سب دعا کرو کہ اللہ ہمارے اندر یہ 3 خصلتیں پیدا کر، جس میں 3 خصلتیں پیدا ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں میٹھا وہی ہے جو ہم نے سکر کھا لی، چینی کھا لی، شیرہ منہ پہ لگا لیا، گلاب جامن کھا لی، تو یہی مٹھاس ہے اور یہی حلاوت ہے، سمجھتے ہیں نا؟ لیکن اللہ کے رسول کی کتنی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا 3 خصلتیں جن میں ہوں گی وہ ایمان کی شیرینی کو، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اللہ ہم کو یہ مٹھاس دے دے۔ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ نمبر 1 کیا چیز؟ کہ اس کے دل میں اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ، ماں ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، بچے سے زیادہ محبت کسی سے ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، کرنی ہے میں نے۔ کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ مال سے کون محبت نہیں کرتا؟ دولت سے کون محبت نہیں کرتا؟ اپنی اولاد سے کون محبت نہیں کرتا؟ اسی اولاد کے واسطے تو سب سے لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں، سب کو برا کہتے ہیں، یہاں تک کہ بہن کو بھی بہن نہیں سمجھا جاتا کہ میری اولاد کو میری بہن نے برا کہا۔ کیسے؟ میرے بھائی نے میرے بچے کو برا کہا، اس پر لعنت ملامت کی، میری بیٹی کو ٹھکرا دیا، میری بیٹی کو منگنی کر کے پھر انہوں نے چھوڑ دیا اور دوسری جا کر لڑکی لے لی اپنے بیٹے کے لیے، تو کیا ساری زندگی کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں؟ ہے نا؟ بہت سے لوگ ہیں، اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے وہ بہت اچھے بھی۔ تو یہ محبتیں دنیا کی محبتیں ہیں، بیکار محبتیں ہیں، ان سے بھی محبت تو ظاہر بات ہے، اللہ نے یہ فطری رکھی ہے، محبت دل کے اندر اللہ نے ڈالی ہے، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال کی محبت، جیسا کہ آپ سورۃ آل عمران میں بھی پڑھتی ہیں، ترجمہ آپ نے پڑھا ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر مقنطرۃ من الذهب والفضة، مال کی محبت بھی، اولاد کی محبت بھی، یہ ساری محبت اللہ تعالیٰ نے فطری چیز ہے، سب محبت کرتے، لیکن ان ساری محبتوں سے زیادہ کس کی محبت ہو؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہو، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر ومن احب المرء لا يحبه الا للہ۔ اللہ اکبر، ہر شخص سے صرف اللہ ہی کے لیے دوستی یا دشمنی ہو، جس سے بھی ہم محبت کریں اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کریں، کوئی طمع نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو کہ بھئی میں تو اس سے اس لیے محبت کر رہی ہوں۔ آج کل بتائیے کوئی بھی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کسی سے؟ صرف اللہ کے لیے، بے لوث محبت، بے غرض محبت، تو ہم کو یہ محبتیں کرنی، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ کسی کی محبت کو اتنا زیادہ دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ناقص ہو جاؤں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کر سکوں اور یہ رکاوٹ بن جائے۔ یہ محبت جو ہے، کسی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکاوٹ بن جائے، تو فرمایا کہ ہر شخص سے صرف اللہ ہی کے لیے دوستی ہو یا دشمنی ہو۔ من احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی رکھو۔
اللہ کے لیے دشمن، اللہ کے لیے تو کوئی بھی دشمنی نہیں رکھتا کسی سے. آج کل مشرکوں کے ساتھ بھی ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے. کیا ہے بھئی، ہماری برادری ہے نا، جانا آنا تو ہے ہی ہے. بدعتی ہیں، اپنے گھروں میں قل کی رسمیں اور تیجے کی رسمیں اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا رکھتے ہیں. تو باجی ہم ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، ہمارے رشتہ دار ہیں. ایسی رسموں سے ابغض للہ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، اس کا ایمان کامل ہو گیا. آج کے بعد ہم ایسی بدعتی محفلوں میں، چاہے وہ ہماری اپنی ہی رشتہ داروں یا اپنے ہی بہت دل کے قریب پیاروں کی ہوں، لیکن اس میں خلاف رسول، خلاف اتباع ہو رہا ہے، تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. اگر شریک ہوں گے تو ہم بھی انہی کے جیسے ہیں. یہ دوسری چیز ہے، جو یہ دوسری خصلت ہے جو اگر انسان کے اندر ہوگی تو وہ ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. نمبر 3، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ. اور شرک کو اور کفر کو اس قدر ناپسند کرے جس طرح آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے. کوئی پسند کرتا ہے آگ میں ڈالا جائے؟ مجھ کو آگ میں ڈالا جائے کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا. تو شرک اور کفر کو بھی اسی طرح ناپسند کرے، شرک کی بات کرنے کو. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پوچھ تھوڑی رہے ہیں ان کو، اگر ہم نے اٹھتے بیٹھتے ان کو پکار بھی لیا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ شیئا للہ بھی پڑھ لیا ہے، یا پھر میں نے کسی کشتی میں بیٹھ کر یا خواجہ اجمیری پکار بھی لیا ہے، تو میں ان کی عبادت تو نہیں کر رہی. یہ عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے لیے پکارنا عبادت ہے. اس سے ہم سب مسلمانوں کو بچنا چاہیے. تو فرمائے اس شرک اور کفر کو اس قدر ناپسند کرے جس کو اس ایمان کی حلاوت کا، اس ایمان کی مٹھاس کا چکھنا ہے مزہ، تو یہ 3 کام کرے گا. سبحان اللہ، کتنے پیارے ہیں نا. حدیث اللہ کے رسول کی کتنی پیاری ہے. اللہ اکبر. جن کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان کی شیرینی کو، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور ایمان کی 11ویں شاخ کون سی ہے؟ فرمایا الایمان بوجوب الخوف من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے واجب ہونے پر ایمان رکھنا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ان سے مت ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو. معلوم ہوا کہ ایماندار جو ہے وہ صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے. اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي. بس لوگوں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے. آج ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ کس کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ آپ سب کو معلوم ہے. لوگوں کا، برادری کا، رشتہ داروں کا ڈر، بہن کا ڈر، شوہر کا ڈر. شوہر کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، شوہر کا احترام ہونا چاہیے. برادری کا ڈر، ہائے ایسے کر لیں گے تو برادری کیا کہے گی؟ دھوم دھام سے اگر شادی نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ ڈر ہے نا لوگوں کا، لوگوں کا ڈر ہے. فلانا کیا کہے گا، پاس پڑوسی کیا کہیں گے اگر میں نے ایسے کر لیا. لوگوں کا تو آج ہمارے پاس بہت ڈر ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے ہم کوئی بھی کام بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. پہلے تو یہی رکھتے ہیں اپنے پاس، وہی فلانا کیا کہے گا، پاس پڑوسی کیا کہیں گے.
میری برادری کیا کہے گی؟ اتنی دولت ہے ان کے پاس اور انہوں نے تیجا اور 40واں نہیں کیا ماں باپ کا. اتنی دولت ہے ان کے پاس اور انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ قل وغیرہ نہیں کروائے, کھانے نہیں پکوائے اور 11ویں نہیں دلوائی. تو کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ سارے بدعتی کام کریں, یہ شرکیہ کام کریں؟ اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي. کسی سے مت ڈرو, ناس سے, لوگوں سے مت ڈرو. لوگوں کا مطلب کیا ہے؟ ناس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ. لوگوں سے مت ڈرو, چاہے تمہارا عزیز اب تمہارا بہت ہی نزدیک کا رشتہ داری کیوں نہ, اس سے مت ڈرو, صرف اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے سے ڈرنے والوں کی بڑی تعریف فرماتے ہیں, جیسا کہ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں. سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کہیں پہ بھی نہ سنت میں نہ قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے فلانے سے ڈرو گے تو تم کو یہ ملے گا, فلانے سے ڈرو گے تو تم کو یہ ملے گا, اپنی برادری سے ڈرو گے تو یہ ملے گا. کہیں نہیں فرمایا. قرآن میں یہی فرمایا کہ اگر میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے, 2 آنسو تو نے بہا لیے اور تیرے دل کے اندر خوف آ گیا میرے ڈر کی وجہ سے, تو تجھ کو 2 جنتیں ملیں گی. اللہ اکبر. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقول اللہ جل ذکرہ اخرجوا من النار من ذکرنی او خافنی فی مقام. ترمذی کی حدیث ہے اور بخاری کی حدیث. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں سے اس کو بھی نکال لو. کب کہیں گے؟ قیامت والے دن کہیں گے جہنم میں سے اس انسان کو بھی نکال لو جس نے مجھے کسی دن یاد کیا ہو, یاد کیا ہو دل سے, ڈر کر, خوف کے ساتھ آنسو بہائے ہوں, اس کو بھی جہنم سے نکال لو. یا جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو. آج ہم ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. دن میں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن کیا میری نماز میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے؟ کیا میری نماز میں خشوع ہوتا ہے, خضوع ہوتا ہے؟ آج اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے. اور یہ جو آج پڑھا ہے نا ایمان کی شاخیں, ان کے اوپر عمل کرنا ہے میں نے اور آپ نے. اور جو میرے اندر اور آپ کے اندر کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا ڈر کتنی بڑی چیز ہے. فرمایا کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک آنسو لڑک گیا, چہرے پہ آ گیا, اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو اللہ سبحانہ و تعالی حرام کر دیتے. دنیا کے جھنجھٹوں میں تو, مصیبتوں میں, مصائب میں, مشاکل میں کتنا روتے ہیں ہم. ایک آنسو نہیں بلکہ 1000 آنسو بہہ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے ڈر سے کون روتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا کہ جس نے مجھے صرف ایک مرتبہ رویا اور ڈر کر میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اور جس کی آنکھ سے آنسو نکلا مجھ سے ڈر گیا, اس کو کیا کرو؟ جہنم سے نکال دو. ایک قصہ سناتی ہوں اور انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. یہ 11 شاخیں آج بیان ہوئی ہیں, 11 شاخوں تک ہم پہنچ گئے الحمدللہ. وہ جو قصہ آپ سب کو معلوم ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص تھا جس کی آل اولاد تھی. ٹھیک ہے, جب وہ مرنے لگا تو کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا برائی کا اس نے نہ کیا ہو, لیکن مرتے وقت اس کو اللہ کا ڈر آ گیا. اس نے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے زندہ کرے گا اور مجھے قیامت والے دن کھڑا کر کے مجھ سے سوال جواب کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, جلا دینا, بالکل راکھ بنا دینا. جب یہ راکھ جب بن جائے تو اس کو تم کہیں پہ بھی بہا دینا, پانی میں بہا دینا, اڑا دینا, ہوا میں اڑا دینا, پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کہیں بھی اس کو ضائع کر دینا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن
اس کو کھڑا کیا جائے گا. میں نے کہا نا کس چیز پہ کھڑا کیا جائے گا؟ یہ ریڑھ کی ہڈی کے اوپر اس کے جسم کا مرکب، اس کو ترکیب دی جائے گی اس ریڑھ کی ہڈی کے اوپر، پورا وہی کا وہی بن جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ تو نے یہ کرنے کے لیے کیوں حکم دیا تھا؟ کیا تھا؟ تو نے یہ کیوں کہا تھا یہ جلا دینا اور پھر اڑا دینا اور بہا دینا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ، ڈرتے ڈرتے جواب دے گا، اللہ مجھے تیرا ڈر تھا، میں حساب کتاب سے ڈر رہا تھا کہ میری پوری زندگی سیاہ اعمال میں گزری تھی، بد اعمالی میں گزری تھی، بڑا گناہ گار تھا. ڈرتا تھا کہ تیرے سامنے جب مجھے پیش کیا جائے گا اور جب تو مجھ سے حساب کتاب لے گا تو میں تیرے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا. بس یہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ ہے کیا فرمائے گا؟ کہے گا کہ میرے ڈر کی وجہ سے تو نے یہ کیا تھا، تو اے میرے فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر. اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے. آج اگر ہمارے پاس اللہ کا ڈر ہو تو ہم کوئی بھی برے اعمال نہ کریں، برا کام نہ کریں، غلط کام نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی بیٹی پر الزام نہ لگائیں، کوئی بھی غلط کام نہ کریں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اگر اللہ کا ڈر ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی اس درس کو سنے، اللہ اس کے اندر اگر کوئی بھی برائی ہے یا میرے اندر یا کسی کے اندر بھی، تو اللہ اس کی برائی کو دور کر دے اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب کا ذریعہ بنا دے، اجر کا ذریعہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.